بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سورہ تغابن کے بے شمار فوائد کے بارے میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ سورہ تغابن ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص سورہ تغابن کی روزانہ 3 بار تلاوت کرے اس کے مال میں برکت ہوگی، ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا، اگر کہیں آسیب ہو تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر کسی چوری کا ڈر ہو تو اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ وہ چیز اللہ کی پناہ میں رہے گی۔ اگر کسی کی کوئی چیز یا جانور گم ہو گیا ہو تو اس سورت کو ہاتھ سے لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر کسی درخت کی شاخ سے لٹکا دے، انشاءاللہ گم شدہ چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو اسے چاہیے جب مقدمے کی تاریخ پڑ جائے تو اس سورت کی آیت 11 کو 1100 مرتبہ پڑھ کر جائے، انشاءاللہ مقدمے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جو شخص اس سورت کو شادی اور اولاد کے حصول کی خاطر روزانہ 3 مرتبہ 11 دن تک پڑھے گا، انشاءاللہ حسب منشا اس کی شادی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور اولاد بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس سورت کو 40 روز تک روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے گا تو اسے مرشد کامل مل جائے گا اور اللہ کے راستے کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ تغابن پڑھے اس پر اچانک آنے والی موت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں یہ سورت دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری سورت ہے جس کو پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اور ہمیں بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کوشش کریں اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس سورت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو مخلوقات آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی ہے حکومت اور اسی کو شایع ہے سب تعریف، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں شکلیں بنائی ہیں اور خوب بنائی ہیں، اور اسی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں تک کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے قبل کفر کر چکے ہیں؟ سو انہوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی
اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ ان کافروں کا گمان یہ تھا کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ وہ دن یاد رکھو جب وہ تمہیں اس جمع کرنے والے دن میں جمع کرے گا، یہی دن ہے نقصان اور نفع کے ظاہر ہونے کا دن۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جائیں گے، اور اسے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں پڑی بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تھے، یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں آتی جو بجز اللہ کے حکم کے ہو، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب ہی جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے اس سے منہ پھیرا تو یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صاف صاف کھول کر احکامات کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر وہ غلطی کرنے کے بعد اس کا اقرار کر لیں تو ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس آزمائش ہی کی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو، اور اپنے حق میں بھلائی کے لیے خرچ کرتے رہو، اور جو کوئی محفوظ رہا حرص نفسانی سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ اس کے اجر کو خوب بڑھا دے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ وہ اللہ بڑا قدردان اور بہت برداشت کرنے والا ہے۔ وہ ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا راز جاننے والا ہے۔ وہ زبردست ہے اور حکمت و دانائی والا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔